السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اور ماں اور بہنوں، اب تک آپ نے 29 پارے کا خلاصہ سنا۔ اب انشاءاللہ آخری پارہ نمبر 30، جسے پارے عم کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ سن لیں گے۔ تقریباً اس میں 35 سے زائد صورتیں ہیں آخری پارے میں۔ الحمدللہ اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد بھی ہوتی ہیں۔ پہلی صورت سورۃ النبا۔ النبا کے معنی بڑی خبر، عما یتساءلون، وہ لوگ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں جس میں اختلاف ہے۔ لوگ کنفیوژن نہیں قیامت کے بارے میں، ہرگز نہیں، وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، وہ جان لیں گے۔ اللہ نے بتایا کہ ضرور قیامت آئے گی، انہیں علم ہو جائے گا، اور اس کے بعد بتایا کہ ہم نے زمین کو پیدا کیے، بچھونا بنایا زمین کو، رات کو لباس بنایا، دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، اور ساتوں آسمان بنائے۔ یہ نعمت اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد جہنمیوں کا کچھ تذکرہ کیا، پھر جنتیوں کو ملنے والی نعمت کا اللہ نے اس میں ذکر کیا، اور آخر میں بتایا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تو تمہیں قریبی عذاب ڈرا دیا۔ قیامت کے دن آدمی اپنے عمل کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کاش کہ مٹی ہوتا۔ پارے عام میں اکثر آپ دیکھیں گے قیامت کے مناظر، جہنم کے مناظر، قیامت کے ہولناک کی اللہ نے کثرت سے ذکر کیا۔ تو لہٰذا یہ صورتیں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں قیامت کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ بھیانک احوال جو ہونے والے، اللہ نے ان سب کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النازعات، والنازعات غرقا، قسم ہے سختی سے کھینچنے والے فرشتوں کی ڈوب کر، یعنی روح نکالنے والے فرشتے سختی سے روح نکالتے ہیں، اور گرہ کھولتے ہیں بعض فرشتے، یعنی جیسے گھاٹی کھولی جاتی ہے ویسے آسانی سے روح نکالنے والے فرشتے بھی ہیں۔ انسانوں کے جسموں میں تیرتے ہیں اور روح نکالتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا۔ اور قیامت کے مناظر اس نے بتائے کہ کانپنے والے کانپے گی، اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، بعض دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، یہ سب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آئے گی، جس دن انسان یاد کرے گا نصیحت، لیکن کیا فائدہ یاد کر کے۔ اور بتایا کہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، تو کہا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفسانی خواہشات کو کچلا، تو اللہ فرماتا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والے کو جہنم، اور آخرت کی فکر کرنے والے کو جنت کی بشارت اس صورت میں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد یہ سورہ عبس۔ یہ عبس کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دے رہے تھے، تو عبداللہ بن ام مکتوم فوراً آئے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، ناگواری کا اظہار کیا، تو ان سے منہ موڑ لیا، تو انہیں تکلیف ہوئی، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ عبس وتولی، ترش روح ہوا اور منہ موڑ لیے، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے، ان کو وقت نہیں دیے، اے محمد تم نے انہیں اگنور کیا، حالانکہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی وقت دینا چاہیے، ان کی بات بھی سننی چاہیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی۔ اور اس میں اللہ نے بتایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کھاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب نعمتیں اسے مل رہی ہیں، تو چاہیے کہ رب کی بندگی کرے، رب کو مانے۔ اور قیامت کے قریب، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد سورہ کفرت، اللہ کے نبی سے فرمایا جو آدمی جہنم کو، قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کفرت، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، یہ 3 صورت کو پڑھ لیا کرے۔ تو یہ تینوں صورتیں قیامت کے مناظر، جہنم کے ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ جب سورت لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑنے لگیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑیں چلا دیے جائیں گے، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، لوگ کیئر نہیں کریں گے، جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، اور زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ کے سبب تیرے ماں باپ نے تجھے دفنا دیا۔ ایسے ایسے سوالات اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور
بہت ہی عجیب انداز میں قیامت کے مناظر اللہ نے ذکر کیے صورت میں۔ اسی طرح سورہ انفطار میں بھی ایسے قیامت کے مناظر ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے انسان سے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تو دھوکے میں رکھا رب کریم سے، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، درست کیا، تیرے چہرے کی شکل اچھی طرح بنائی، پھر بھی تو کیوں رب سے دور ہے، کیوں غرور کر رہا ہے، کیوں تکبر کر رہا ہے، رب سے قریب ہو جا، رب نے تجھے اتنا اچھا بنایا، سب کچھ دیا۔ یاد رکھو کرامن کاتبین تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تمہارے اعمال۔ اس کے بعد سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا تذکرہ ہے، جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، بزنس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، تو بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں علیین نیک لوگوں کی روح کو وہاں پر رکھے جاتے ہیں، سجین برے لوگوں کی روح کو رکھے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہے سورہ انشقاق، اس میں بھی جیسا کہ کہا گیا قیامت کے مناظر اس میں بھی ہے، آسمان پھٹ جائے اور وہ اپنے رب کی اطاعت کرے گا، اور جب زمین دراز کر دی جائے گی، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب باہر آ جائے گی، ساری چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ نے آخر میں بتایا کہ خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جو لوگ کافر ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ بروج، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود خندق والوں کا واقعہ ذکر کیا کہ جب یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جو اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا، تو وہ بادشاہ تو ظالم تھا، کافر تھا، تو اسلام لانے کی وجہ سے سب لوگ اس بچے کی ایمان کو دیکھ کر سب لوگ ایمان قبول کیا۔ آخر میں کیا ہوا، ایک گڑھا کھود کر آگ جلائی گئی، جو مسلمان ان کو ڈالا گیا۔ تو وہی اس صورت میں وہ تفصیل سے واقعہ ہے بخاری میں، تو میں نے مختصر ذکر کیا۔ تو اس میں اس صورت میں اس کا قصہ ہے، اصحاب الاخدود کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی اس میں، وہ الغفور الودود، بڑا بخشنے والا، بڑا چاہنے والا ہے، عرش والا، بزرگی والا، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ سورۃ طارق، الطارق کے معنی رات میں آنے والی، یعنی ستارہ مراد ہے اس سے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، جو شہاب ثاقب ہے جس کے ذریعے شیاطین بھگائے جاتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور اس صورت میں بتایا کہ قیامت حق ہے، دوبارہ اٹھنا حق ہے، انہ لقول الفصل وما هو بالهزل، مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ اعلیٰ، اعلیٰ معنی بہت بلند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو حکم ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جس نے پیدا کیا اور درست کیا، اندازہ کیا، راستہ دکھایا، اسی نے چارہ نکالا اور بتایا کہ جو آدمی اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا، نماز پڑھا، ایسا شخص کامیاب ہے۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ڈھانپنے والی چیز، قیامت کے قریب یہ تاریکی یعنی وحشت ہولناکی کور ہو جائے گی تو ڈھانپ لی جائے گی۔ اس میں اللہ نے جہنمیوں کی غذا کا تذکرہ کیا کہ وہ کانٹے دار درخت ملیں گے، گرم کھولتا پیپ، گرم پانی انہیں ملیں گے، اور اس کے بعد اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو دیکھو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کی تعلیم دی۔ آخر میں بتایا سب کا لوٹ کرانا ہماری طرف ہے، ثم ان علینا حسابہم، حساب کتاب ہمارے پاس دینا ہے۔ اس کے سورہ فجر، اس صورت میں بھی اللہ نے قیامت کی ہولناکی ذکر کی کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، فرشتے آئیں گے اور جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 70,000 لگام ہیں، ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے رہے ہوں گے، تو جہنم لائی جائے گی، دکھائے جائیں گے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں، لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگیں گے۔ تو یہی کہتا اللہ تعالیٰ ولا يعذب عذابه احد، اللہ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہ دے گا۔ اور آخر میں کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد ہے سورہ بلد، البلد یعنی مکے کا دوسرا نام ہے، اس میں مکے کی قسم کھائی گئی، اور اس میں اللہ نے بتایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور غلام آزاد کرنا، یتیم کی کفایت کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا قیامت کے دن۔ اس کے سورہ شمس ہے، اس کے بعد سورہ اللیل ہے۔ دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، چاند کی، سورج کی، رات کی، دن کی۔
تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اختیار ہے جس کے چاہے قسم کھا سکتا ہے، بندوں کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں، تو اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اللہ کو اختیار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیدا کی چیز ہے، اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، الم نشرح، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات اللہ نے کیے اس کا ذکر ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کے بعد اللہ نے نبی کے لیے انتظامات کیے، آپ کی دادا نے آپ کی کفالت کی، اس کے بعد آپ کے چاچا نے آپ کی کفالت کی، اور اس کے بعد نبی کا مقام سورہ الم نشرح میں بتایا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے محمد، اور سینہ کو ہم نے چیرا اور وہ بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا جس کی وجہ سے تم تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ یہ دو صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد والتین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، اور اللہ نے اسے بتایا کہ ہم انسان کو بہترین شکل میں بنایا۔ لوگ غلط کہتے ہیں نعوذ باللہ انسان شروع میں بندر تھا، ڈاروین کا نظریہ ہے، غلط ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کی۔ اس کے بعد سورہ علق، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلی وحی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب اللہ کے رسول غار میں تھے، حضرت جبریل آئے اور آ کے انہوں نے پہلی وحی پیش کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی کا پیغام ہے پڑھنے کی، تعلیم کی، اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام تعلیم کی کتنی اہمیت دیتا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ تو اللہ نے شروع کی 5 آیتیں نازل کی، سورہ علق کی پہلی وحی تھی، رمضان کی 21ویں رات تھی، اللہ نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ اس کے بعد سورہ قدر، اس میں بار بار آپ سن چکے ہیں، رمضان کے طاق راتوں میں، شب قدر میں یہ قرآن کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ملائکہ جبریل اس میں اترتے ہیں اور اسی رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر قسم کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ البینہ، اس کے بعد بینہ کے معنی واضح نشانی، تو اہل کتاب اس وقت تک نہیں مانیں گے محمد جب تک کہ آپ ان کے سامنے واضح نشانی نہ دکھا دو۔ تو جو لوگ کفر کیے اہل کتاب میں سے مشرکین، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ برے مخلوق ہیں، ایمان والے عمل صالح کرنے والے یہ اچھے مخلوق ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے صحابہ کی فضیلت بتائی اور بتایا کہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اس کے بعد ہے سورہ زلزال، زلزال قیامت کے قریب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اس کا ذکر ہے۔ زمین اپنے اندر جو کچھ ہے باہر کر دے گی، انسان کہے گا اس وقت زمین کو دیکھ کر اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین اپنی چیزیں باہر کر رہی ہے، وقال انسان ما لہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، بات کرنے لگے گی۔ اللہ نے آخر میں کہا کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی عمل کرے گا اللہ اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات، عادیات گھوڑے کی قسم کھائی، تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، ہانپنے والے گھوڑے کی قسم، صبح سویرے حملہ کرنے والے گھوڑے کی قسم۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان ربی لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی ایک گھوڑا ہے جو اپنا مالک کا وفادار ہے، وہ بہت کام آتا ہے۔ انسان رب کی نعمت پا کر بھی تو کتنا ناشکرا ہے، اپنے مالک کا تو کتنا بے وفا ہے۔ اور اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، انسان نیچرلی مال کی محبت اس کے اندر زیادہ ہے۔ اس کے بعد القاریہ، کھڑکھڑانے والی، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کھڑکھڑانے والی۔ تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اس آواز سے کیا ہوگا؟ لوگ پروانوں کی طرح بے ہوش ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد تکاثر، اللہ نے کہا ان لوگوں سے جو حرص و لالچ ہے ان کے اندر، دنیا دنیا کہہ کر مرتے ہیں، الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں ہلاک کر دی، کثرت مال نے، کثرت خواہش نے ہلاکت میں ڈال دی۔ یہ خواہش تمہاری ختم ہوگی کب؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے حوالے ہو جاؤ۔ ہرگز نہیں تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے، تمہارے یقینی علم سے جان لو گے، تم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ عصر، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے۔ بتایا کہ کامیابی 4 قسم، 4 چیزیں کامیابی کے لیے، ایمان والے، عمل صالح کیے، حق کی وصیت کیے اور اس راستے میں صبر کیے۔ کامیابی 4 صفات پر ہے، 4 چیزوں کو اپنانے پر ہے، اس کے علاوہ نقصان ہے، اللہ نے صاف بتا دیا۔ سورہ ہمزہ، ہمزہ تانا دینے والے، غیبت کرنے والے، ان سب کے لیے برباد
جس نے مال جمع کیا گن گن کے رکھا، یعنی حق ادا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے، زکوٰۃ ادا نہیں کیے، صدقات و خیرات نہیں دیے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی وہ آگ۔ اللہ نے اتنے بھیانک انداز میں اس صورت میں ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابرہہ کا لشکر مکے پر حملہ کرنے کے پلاننگ کیا، وادی محصر میں روک دیا گیا ابابل پرندے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا۔ سورہ فیل میں اس کا ذکر ہے۔ قریش، پورے قرآن میں قریش خاندان کا ذکر ہے، کسی اور خاندان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اے قریش کے لوگوں، ہم نے تمہیں گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں سفر کو آسان کیا، جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سفر کو آسان کیا، تجارتی سفر، تو تم کیوں رب کعبہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں تو عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں امن دیا اور ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی تکلیف سے تمہیں بچایا، تمہیں اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الماعون۔ معون کے معنی برتنے والی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نمک، آگ وغیرہ، اسے روکنا نہیں چاہیے، لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس سے مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے بتایا کیا تم نے دیکھا جو قیامت جھٹلاتا ہے، وہ یتیموں کو دھتکارتا ہے، مسکینوں کو کھانے پر نہیں ابھارتا، اور بتایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اللہ نے ان نمازیوں کی مذمت بیان کی۔ سورہ کوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی جو نعمت ہے، اس کا تذکرہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ہم نے تمہیں ایک کوثر عطا کیا، تم رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن وہی بے نسب ہے۔ یعنی نبی کو تانا دیتے تھے، نبی کی کوئی اولاد نہیں لڑکوں میں، تو اللہ نے کہا کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد بے نسب ہے۔ کافرون، جس میں بتایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ جب کفار نے کہا کہ 1 سال تم ہمارے معبود کی بات کرو اے محمد، 1 سال ہم تیرے اللہ کی بات کریں گے، تو بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر، اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، تم دیکھو گے لوگ جو اسلام میں داخل ہوں گے، تو لہٰذا تم تسبیح بیان کرو، استغفار۔ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، اس کی دولت کام نہ آئی، تجارت کام نہ آئی، ان قریب وہ جہنم میں داخل۔ اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل ہے، وہ بھی نبی کو تکلیف دیتی تھی، اسے بھی سزا لے گی جہنم میں، اللہ نے اس صورت میں بتایا۔ اس کے بعد ہے سورہ اخلاص، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اسے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ہم کثرت سے پڑھتے تھے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں اللہ کا تعارف پیش کیا گیا، انٹروڈکشن، اللہ کون ہے؟ تو کہا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنم دیا، نہ اسے ماں باپ ہیں نہ اسے کوئی بچے ہیں۔ اور چوتھی بات، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ تو اللہ کی خاص صفات ہیں، 4 باتیں بتائی گئی۔ تو اگر آپ کسی کو بھی بتانا چاہتے ہیں اللہ کا تعارف، یہ سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دیجئے، اللہ کون ہے، اللہ نے اس میں مختصر بتا دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 2 صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، تو یہ توڑ کے طور پر اللہ نے صورت نازل کی۔ اس صورت میں پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، اور من شر غاسق، پھونک مارنے والی جادوگر عورتوں کے شر سے، گرہ باندھ کر جو گویا کہ ایک دعا بھی ہے یہ۔ اس کے بعد سورہ ناس میں بھی اللہ سے پناہ طلب کی گئی، میں لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کے پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کے پناہ میں آتا ہوں، ہر وسوسے کے شر سے جو وسوسہ کے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، چھپ کر حملہ کرنے والے۔ الحمدللہ یہ تقریباً اس پارے رب العالمین کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے، شروع رمضان سے لے کر اب تک الحمدللہ آپ نے ایک ویڈیو سماعت کی۔ یقیناً اس میں بہت ہی قرآن کی تعلیمات بتائی گئی ہیں، جو بھی خطائیں ہوں، لغزشیں ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بس آپ سبھی لوگ شروع سے آخر تک یہ باتیں سنتے رہے، یہ چیزیں سنتے رہے۔ یقیناً ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں یہ درس قرآن کا جو سلسلہ رہا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے بھی ہم آپ کو شکر پیش کرتے ہیں۔
जमीयत अहले हदीस परनबट की जानिब से कि जिनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ज़रिए से मुकम्मल 30 पारे रिकॉर्ड किए गए और घर बैठे आपको ये खुलासे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया गया। बस हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने इबादतें की रमज़ान के महीने में, अल्लाह ताला इन इबादतों को कबूल फ़रमाए। जो हमने तरावी की शक्ल में, क़ियामुल लैल की शक्ल में, सदक़ात की शक्ल में जो भी हमने खैर के काम किए, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, गौर करने वाला बनाए और अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए क़यामत दिन सिफारिश का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हमारे लिए ये कुरान को हुज्जत बनाए, हमारे लिए हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत न बनाए। अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को संवार दे, इसीलिए दुआ करें अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबीअ क़ल्बी, अल्लाह कुरान को मेरे दिल का बहार बना दे, व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना दे और इसके ज़रिए से गम को दूर कर दे। रब्बुल आलमीन से दुआ करें। भाइयों, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं लोग बहुत पढ़ते हैं अपनी जगह पर, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो बहुत पढ़ी जाती है लेकिन बहुत कम समझी जाती है। लिहाजा सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कुरान को तफसील से पढ़ें। ये तो बस मुख्तसर खुलासा सुनाया गया, कुछ भी नहीं है, मुख्तसर पॉइंट्स बताए गए, वरना तो कुरान के अंदर बहुत डीप इल्म है। हर एक को कुरान से जुड़ना चाहिए। अगर आज उम्मत कुरान से जुड़ जाए तो उसके लिए कामयाबी है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इस कुरान के ज़रिए लोगों को इज़्ज़त और सरबुलंदी अता करता है। व यदअु बिहा आख़रीन, इसके ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को अगर अमल ना करें, कुरान को छोड़ दे तो अल्लाह ताला ज़लील कर देता है। तो यही कुरान 1400 साल पहले सहाबा के पास भी ये किताब रही, उन्होंने इस पर अमल किया, पढ़ा, दुनिया में इज़्ज़त मिली। आज भी वही कुरान हमारे पास है, लेकिन हम पढ़ते ही तो हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं है। तो लिहाजा कुरान को पढ़े, कुरान से इज़्ज़त मिलती है, कुरान से सरबुलंदी है। मुस्लिम सोसाइटी में जो भी तकलीफ़ें हैं उससे निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि अगर मुस्लिम मुआशरा कुरान से जुड़ जाए तो यकीनन कामयाबी ज़रूर है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, अल्लामा इक़बाल ने कहा वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया, हम जलील हो गए, ख़ार हो गए, दुश्मन हम पर मुसल्लत कर दिया गया, क़त्ल व गारतगिरी आम हो रही है मुसलमानों की। और ये उम्मत इतनी नादान है जिसे कुरान मजीद तो समझने की दूर की बात पढ़ने भी नहीं जानती है। उम्मत अक्सर तादाद ऐसी है। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? ज़रूर पूछेगा अल्लाह ताला, इतनी उम्र मिली थी, तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आया, कुरान समझने की तौफीक नहीं हुई, मेरे मैसेजेस कुरान की शक्ल में तुम्हें मिली, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? ज़रूर पूछेगा। आज हमारे पास व्हाट्सअप के लिए पूरा वक्त है, फेसबुक के लिए पूरा वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए पूरा वक्त है, और इसी तरह जो भी कम्युनिकेशन मीडिया हैं सब के लिए वक्त है। पॉलिटिकल की न्यूज़ बताओ, पूरे लोग एनालाइज कर देंगे मुकम्मल तरीक़े से, सब तफसील बताएंगे। दुनिया के कौन से कोने में क्या है गूगल में सर्च करके पूरा छानबीन कर देंगे। अगर उनसे पूछें भाई तुमने कुरान पढ़ा, तो कहते हैं कुरान हमने नहीं पढ़ा, हमारे बाप ने हमें नहीं पढ़ाया, यानी तो हमने कोशिश नहीं की। हमारी उम्र 50 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई, बड़ी बड़ी डिग्री हम रखते हैं, हम अपने आप डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, बड़े बिजनेसमैन, बहुत कुछ दौलत है, लेकिन कुरान की नेमत से महरूम है। तो याद रखो, बहुत अफसोस करेंगे, बहुत अफसोस करेंगे ख़बर में जाने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक हयात बाकी है कुरान पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो, दूसरों तक पैगाम पहुँचाओ। बस यही आखिरी में नसीहत है। अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।